فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ تعالی آج جس حدیث کو ہم ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ سرخ چڑیا جسے اس کے انڈوں یا بچوں کے بارے میں دکھ دیا گیا تھا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی شکایت پیش کی۔ اب اس ضمن میں جو حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ سنن ابی داؤد میں بھی آئی ہے، وہ تاریخ ابن کثیر میں بھی آئی ہے، وہ خصائص کبریٰ میں بھی آئی ہے اور دلائل النبوہ میں بھی آئی ہے۔ اب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ہم میں سے چند لوگ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو اس میں ایک سرخ چڑیا کے 2 بچے تھے، ہم لوگوں نے وہ دونوں اٹھا لیے۔ کہتے ہیں کہ سرخ چڑیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اوپر منڈلانے لگی، اور یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زمین پہ آ کے منڈلانے لگی اور آپ کے قریب منڈلانے لگی یا بار بار آپ کے پاس آنے لگی، تو گویا آپ کو کچھ کہہ رہی ہو۔ پھر آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے اس کو اس کے بچوں کے بارے میں کوئی تکلیف دی ہے؟ تو ہم نے بتایا، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے بتایا کہ ہم لوگوں نے اس کے بچے لیے ہیں، یعنی ان اصحاب نے جنہوں نے لیے تھے انہوں نے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ واپس کر دو۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان دونوں بچوں کو ان کی جگہ پہ واپس رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ایک چڑیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے فریاد کرتی ہے، کسی سے بھی کر سکتی تھی، کسی شخص کو جا کے بھی بتا سکتی تھی، لیکن ایک لشکر میں حضور کی نشاندہی کرنا، حضور ہی کو چننا اور حضور ہی کے پاس منڈلانا اور حضور ہی کے پاس اپنی درخواست رکھنا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ جانتی تھی یہ اللہ کا نبی ہے اور یہی ہے جس سے درخواست کی جا سکتی ہے، اور اس درخواست کو سن کر اپنے صحابہ کرام کو سمجھ کر بتائیں گے کہ کیا عمل کرنا ہے۔ تو اللہ نے چڑیا کو وہ فہم دیا، چڑیا کو وہ علم دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے۔ اور ہم اتنا علم رکھنے کے باوجود، حضور کو اتنا پڑھنے کے باوجود، حضور کی سیرت پہ، حضور کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔